سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ دل کی عطا گرائیوں سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ خالق کائنات نے اس پرفتن دور میں ہمیں اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کریں اللہ کریم زندگی میں ایسے لمحات ہمیں بار بار نصیب فرمائے، آمین۔ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کروں گا اپنے محترم دوست نور محمد صاحب کو اور ان کے تمام رفقا کو، جنہوں نے آج کی اس حسین پر رونق محفل پاک کا اہتمام کیا۔ دعا گو اللہ کریم ان کی سجائی ہوئی اس محفل کو، ان کے چراغاں کو اور ان کے پکائے ہوئے لنگر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمایا، آمین۔ فقیرہ تمام احباب کو جو بھی دور و نزدیک سے تشریف لے کر آئے ہیں، دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہے۔ دعا گو اللہ تعالیٰ آپ کا آنا، بیٹھنا، خرچ کرنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمایا، آمین۔ احباب، رب کریم کا یہ فضل خاص ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی یاد کے لیے مخصوص فرمایا، سبحان اللہ۔ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب میں اللہ کسی بندے پر، کسی بندی پر خوش ہوتا ہوں تو فرمایا انعام کے طور پر ان کو اپنی یاد کی نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ یاد کی دولت کوئی معمولی دولت نہیں ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ باقی نعمتیں بھی اللہ کی عطا کردہ ہیں، اللہ ہی کا ہی کرم ہے، اس کا ہی فضل ہے، مگر کریم رب کیا فرماتا ہے کہ جب مجھے خوشی ہوتی ہے نا، کسی بندے کی کوئی بات، کوئی ادا، کوئی جملہ اس کے منہ سے عجز و انکساری کا نکل جاتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ مالک کا مجھ پہ کرم ہے۔ اس کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے عجز و انکساری کی تصویر بن جایا کریے۔ جب بندہ تکبرانہ جملے بولتا ہے، اللہ تبارک تعالی کی رحمت سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ جب بندہ عجز و انکساری پیش کرتا ہے، چاہے اس کے منہ سے عجز و انکساری کا کوئی جملہ نکل جائے اور وہ مالک لم یزل کو پسند آ جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آتا ہے، پھر وہ انعام کے طور پر اس بندے کو اپنی یاد کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ تھوڑا انعام ہے کہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، فرمایا پس تم مجھ کو یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا۔ اور رب کریم
اپنی کتاب لا ریب کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس کتاب میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس لا ریب کتاب کو کھولا بھی کرو، اسے پڑھا بھی کرو۔ اس لا ریب کتاب کو قرآن حکیم کہا جاتا ہے، اس کی تلاوت کیا گیا ہے، اس کو دیکھنا ثواب ہے، اس کو چھونا ٹچ کرنا ثواب ہے، اس کو پڑھنا ثواب ہے، اور پڑھ کر عمل کرنا عین ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ کوئی گھر ہم میں سے ایسا نہیں ہوگا کہ جس گھر میں قرآن حکیم نہ ہو۔ ہر گھر کے اندر، چاہے وہ امیر گھر ہے غریب گھر ہے، جو بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں ان کے گھروں میں ایک نہیں کئی قرآن حکیم کے نسخے رکھے ہوئے ہیں، مگر پڑھتا کوئی ہے، تلاوت کوئی کرتا ہے۔ میں آج کی نشست میں آپ سے گزارش کروں گا کہ قرآن حکیم کو کھولا کر اس کو پڑھا کریں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن حکیم کی تلاوت ہو، اللہ کریم کا ذکر ہو، درود و سلام ہو، فرمایا وہ گھر ایسے چمکتے ہیں کہ جس طرح کے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بغیر پلستر والے گھر کو کوئی نہیں دیکھتا، بغیر ٹائل اور ماربل والے گھر کو کوئی نہیں دیکھتا۔ لوگوں کی نظر اس ویلے، اس مکان پر ٹکتی ہے جس کے باہر بڑا بہترین قسم کا ماربل لگا ہو، بہترین قسم کی ٹائلیں لگی ہوں، اس پر لوگوں کی نظر ٹھہر جاتی ہے۔ مگر جس کا پلستر بھی ٹوٹا ہوا ہو، اول تو ہو نہ، دوم اگر ہو تو پلستر ٹوٹا ہوا ہو، بلاک شکستہ خاطر ہو، دروازے کی بری حالت ہو، اس مکان کو کوئی توجہ سے نہیں دیکھتا۔ مگر آپ یقین کریں، اس مکان کے اندر اگر کوئی نماز پڑھنے والا ہے، اس میں کوئی قرآن پڑھنے والا ہے، اس میں کوئی ذکر کرنے والا ہے، اس میں کوئی درود و سلام پڑھنے والا ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ گھر ایسے چمکتا ہے جس طرح کے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں۔ فرمایا اہل زمین جس طرح آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہیں، بین اسی طرح اہل آسمان ان گھروں کو ستاروں کی مانند چمکتا ہوا دیکھتے ہیں جن گھروں میں اللہ اور اللہ کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ بڑی سی کوٹھی ہو نا، برقی کمکمے لگے ہوئے ہوں، 10 لاکھ کے فانوس لگے ہوئے ہوں، وہاں پر اعلیٰ قسم کی کراکری، ہر طرح سے وہ ولا فرنش ہو، اگر اس گھر میں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں، قرآن پڑھنے والا نہیں، رب کریم کا ذکر کرنے والا نہیں، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کوئی درود و سلام پڑھنے والا نہیں، وہ جگہ ہمارے نزدیک تو پر رونق ہوگی، کیونکہ ہماری نظروں پر دنیا کی محبت کا چشمہ چڑھا رہتا ہے۔ ہمارے نزدیک شاید اس کی اہمیت ہو، مگر اہل آسمان کے نزدیک اس کی کوئی وقت نہیں۔ اہل آسمان کے نزدیک وہ کھنڈر ہے، وہ ویرانہ ہے، وہ برباد جگہ کا نام ہے۔ اہل آسمان کے نزدیک
آباد جگہ اور جنتی محل وہ ہے جس گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی کیل و کال ہو رہی ہے. صرف یہاں تک نہیں، فرمایا جہاں میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں بیان سن رہی ہیں، خدا کے لیے غور سے سننا. جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو، ذکر ہو رہا ہو، درود پڑھا جا رہا ہو، وہ گھر جب چمکتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. یہ کون سا جنتی گھر ہے کہ جنتی گھر کی پہچان ہے کہ وہ ستاروں کی مانند چمکتا ہے. سبحان اللہ، یہ جنتی گھر کی پہچان ہے. اور جنتی گھر میں جو رہنے والے ہیں، جنت کے گھر میں وہی رہے گا جو جنتی ہوگا. سبحان اللہ، بات سمجھ رہے ہیں؟ جنت کے محلات میں وہ ہوگا جو کہ جنتی ہوگا. اور وہ فرشتے جب دیکھتے ہیں کہتے ہیں کون سا جنتی گھر ہے، کون سے جنتی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے محبوب کو یاد کر رہے ہیں. آقا فرماتے ہیں وہ فرشتے آسمان کی بلندیوں کو چھوڑ کر زمین کی پستیوں کی طرف آتے ہیں اور پھر آ کر ان کا قرآن سنتے ہیں. سبحان اللہ. وہ دادی اماں بیٹھی ہوتی ہے، پڑھ رہی ہوتی ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اور ادھر نانی اماں جو بیٹھی ہے، راشے کی تکلیف ہے، گردن اس کی کانپ رہی ہے، بڑھاپے کا عالم ہے، 70 پلس 80 پلس 90 پلس، اور وہ بیٹھ کر پڑھ رہی ہے. او کلا صاحب تسی ایک سائڈ پہ ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ. نہیں تسی تو ادھر اس سائڈ پہ. ایک بندے کی غفلت سے پورے مجمع پہ عجیب حالت ہو جاتی ہے. ادھر بیٹھ. ہاں اگر زیادہ پریشانی ہو اسٹیج کے نیچے سو جانا چاہتے ہیں. اچھا بولو سبحان اللہ. نہیں جاگ کے بولو سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. 90 پلس 90 سال سے زیادہ عمر، بڑھاپا ہو جاتا ہے نا، کمر جھک جاتی ہے، بعض اوقات راشا شروع ہو جاتا ہے، ہاتھ کانپتے ہیں، گردن کانپ رہی ہوتی ہے. یہ جو آپ کبھی بوڑھے بندے کو دیکھتے ہیں نا نوجوانوں، یہ پیدائشی طور پہ بوڑھے نہیں تھے، وقت کے ساتھ ساتھ بوڑھے ہو گئے. یہ جو آپ کسی بوڑھے کو دیکھتے ہیں نا ہاتھ کانپ رہا ہے، اس کا گردن یوں ہو رہی ہے، پیدائشی ایسا نہیں تھا. یہ تم سے بھی زیادہ تھا، جوان تھا، خوبصورت تھا. وقت کے ساتھ ساتھ عمر ڈھل گئی، بیماریوں نے گھیرا، عمر بڑھی تو یہ بیماریاں آ گئی. تو عرض کر رہا ہوں بڑھاپے کا عالم اس کا، اور بڑھاپے میں یوں گردن کانپ رہی ہے. اور اماں کیا کر رہی ہے بیٹھ کے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. ادھر بوڑھے دادا جی بیٹھے ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہ پڑھے جا رہا ہے الرحمن علم القرآن. سبحان اللہ. اللہ اکبر. کاش وہ گزرے ہوئے اوقات واپس آ جائیں، کاش ایسا شروع ہو جائے ہمارے گھر میں. فرشتے ان کو فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں ان کے پاس آتے ہیں، ان کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہیں، ان کا قرآن سنتے ہیں، ان کا ذکر سنتے ہیں، ان کا درود و سلام سنتے ہیں. اور آقا فرماتے ہیں جب وہ عبادت کر کے فارغ ہو کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور فرمایا ان کی ہر دعا پر فرشتے کہتے ہیں آمین آمین آمین. یعنی وہ کہتے ہیں اللہ میرے بچوں کو صحت دے دے، فرشتے کہتے ہیں آمین. مقصد ہے کہ یا اللہ
دے دے، میرے بچوں کو روزی دے۔ فرشتے کہتے ہیں آمین، یعنی ان کو روزی دے دے، رزق میں برکت دے۔ وہ کہتے ہیں دے دے۔ یا اللہ ایمان کی سلامتی ہو، فرشتے کہتے ہیں آمین، یعنی ہو جائے۔ یا اللہ ہمیں ہمارے محبوب کا دیدار ہو، فرشتے کہتے ہیں آمین۔ آمین کی مور لگاتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ بندے یا بندیاں اجمعین بعد میں کرتے ہیں، رب کریم ان کی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ پہلے عطا فرماتے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے گھروں کو آباد کرو۔ گھروں کی آبادی برقی کمکموں کے ساتھ نہیں ہے، گھروں کی آبادی اعلیٰ فرنیچر کے ساتھ نہیں ہے، گھروں کی آبادی تمہارے اعلیٰ کارپیٹ کے ساتھ نہیں ہے، گھروں کی آبادی گولڈ اور ڈائمنڈ کے ساتھ نہیں ہے، گھروں کی آبادی ڈالر پاؤنڈ اور یورو کے ساتھ نہیں ہے، گھروں کی آبادی ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ اپنے گھروں کو آباد کرو۔ ویران ہو گئے ہمارے گھر، در و دیوار انتظار کر رہے ہوتے ہیں کب کوئی ہمیں قرآن سنا دے۔ اللہ گھر کے اندر 10 افراد ہیں، کہتے ہوئے شرم آتی ہے ایک بھی نماز پڑھنے والا نہیں۔ آپ یقین کریں میں کل بیٹھا تھا آستانہ شریف پر، رش لگا ہوا تھا، لیڈیز آتی رہی، میں ان سے پوچھ رہا ہوں، میں وہمی بندہ ہوں، اماں نماز پڑھ دی، میری بہن نماز پڑھ دی، میری تیرانی نماز پڑھ دی، میں ان سے پوچھ رہا ہوں، انہیں بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہوں، میں کہ دس دے پڑھ دیاں، میں کنیاں پڑھ دی ہیں، ایک، اور اکثر ایسی تھی جو پڑھتی نہیں، اور کسی نے اگر کہا ہے تو اس نے کہا کہ ہم ایک پڑھتے ہیں، میں کہ ٹوٹل کتنی ہے؟ کہتی ہے 5، میں کہ اے بھی شکر ہے تینوں ہے تو پتہ ہے کہ 5 نماز ہیں۔ اب تو لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا، لوگ یہ بھی بھول گئے۔ اٹھا کرو، نماز پڑھا کرو، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔ میں آپ سے گزارش کروں گا ڈیلی تلاوت کریں، اگر زیادہ نہیں کر سکتے کم از کم 1 رکوع کی ضرور ڈیلی تلاوت کیا کریں، کم از کم۔ اللہ اکبر، بڑا سرور آتا ہے جب بندے کو یہ پتہ لگتا ہے نا کہ میں وہ کلام پڑھ رہا ہوں جو کلام خدا ہے۔ سوچو ذرا، کلام خدا ہے، اور بندے کو جب یہ محسوس ہو کہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ زبان مصطفیٰ ہے، کیسا سرور آئے گا بندے کو۔ اللہ کلام اللہ کا ہے مگر زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب بندے کو یہ خیال آ جائے تو اس کو پڑھنے میں بڑا نشہ آتا ہے۔ خدا کی قسم، قرآن وہ کتاب ہے جس میں سوز ہے، جس میں ساز ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے اندر درد ہے، جس میں گداز ہے، اور قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد بندہ جو دعا کرے اجمعین بعد میں کرتا ہے، اللہ کریم اس کی دعا کو قبولیت کا درجہ پہلے عطا فرما دے۔ یہ قرآن ہے کہ جس میں اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتا ہے پس تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ تم یاد تو کرو، یار یہ تھوڑا ہی نام ہے، اللہ فرما رہا ہے تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا۔ اور بندے کو جب یہ یقین ہو جائے میں کہہ رہا ہوں اللہ اور وہ مجھے یاد کر رہا ہے، اللہ وہ مجھے یاد کر رہا ہے، اللہ بندے کو جب یہ یقین ہو جائے کہ جب میں یاد کرتا ہوں وہ مجھ کو یاد کرتا ہے، میں کہتا ہوں اللہ، ادھر سے لبیک یا عبدی کی آواز آتی ہے، میں اس کو اس کے نام کے ساتھ یاد کرتا ہوں، وہ مجھ کو اپنی رحمتوں کے ساتھ یاد کرتا ہے، میں 1 بار یاد کرتا ہوں وہ 70 بار یاد کرتا ہے۔ جب بندے کو یقین آ جائے، آپ یقین کریں اللہ اللہ پکارنے میں، اللہ اللہ کرنے میں لطف بھی کچھ اور ہوتا ہے،
نشہ کچھ اور ہوتا ہے. بس پھر بندے کو یہی ہوتا ہے بس مولا میں تینوں یاد کیتی جاواں تو مینوں یاد کیتی جاواں. بڑا نشہ ہے. ہاں ہاں ہاں. یعنی یہ تھوڑا ہی نام ہے. بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے. جب یاد کرتا ہے بندہ طالب وہ مطلوب، بندہ عاشق وہ معشوق، بندہ محب اور وہ محبوب. جب اذکرکم کی باری آتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں یاد کرتا ہوں بندے کو، اب وہ طالب، بندہ مطلوب، وہ عاشق، بندہ معشوق اور وہ محب اور بندہ محبوب بن جاتا ہے. سبحان اللہ. اور محبوب بھی کس کا؟ ہاں ہاں ہاں. محبوب بھی کس کا؟ اللہ کا. اللہ کا محبوب ہے. سبحان اللہ. اور جو اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے نا، حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں جب بندہ میرا ہوتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں. میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. آنکھ اس کی دیکھنا میرا، کان اس کے سننا میرا، زبان اس کی بولنا میرا، ہاتھ اس کے پکڑ میری، پاؤں اس کے رفتار میری ہے. وہ بندہ جب بولتا ہے وہ نہیں بولتا، میں بولتا ہوں. وہ نہیں سنتا، میں سنتا ہوں. میں اللہ اس کے پورے وجود کو سراپا کرامت بنا دیتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. تھوڑا ہی نام ہے یہ. اللہ کریم کو یاد کیا کرے اپنی خلوتوں اور جلوتوں کے اندر، اٹھتے بیٹھتے اپنے رب کے نام کی مالا جپ کرے. وہ بڑا کریم و رحیم رب ہے. اور میں گزارش کیا کروں گا گناہ نہ کیا کرو، گناہ نہ کیا کرو. کہتے جی مجھے پتہ نہیں چلتا، میرے سے گناہ ہو جاتا ہے. ایک ہے وہ گناہ جس کا پتہ نہ ہو، وہ گناہ جس کا ادراک نہ ہو، پتہ ہی نہیں ہو گیا. ایک ہے وہ گناہ جو دانستن کر رہا ہے، دانستن پتہ ہے یہ گناہ ہے، جیسے شراب کا پینا، جیسے زنا کا کرنا، جیسے لواطت کا کرنا، جیسے سود کھانا، جیسے رشوت کھانا، جیسے حرام کھانا، جیسے قتل کرنا، جیسے گناہ کبیرہ. بندے کو پتہ یہ گناہ ہے اور بندہ کرتا ہے. گناہ نہ کیا کرو. گناہ انسان کو مردہ کر دیتا ہے. گناہ کرنے سے بندہ انسانیت کے دائرے سے باہر چلا جاتا ہے. میری بات پہ غور کرنا. میرے آقا فرماتے جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اس کے بعد اگر وہ توبہ نہ کرے پھر وہ دوسرا گناہ کرے، اس کے دل پر دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے. پھر وہ تیسرا کرتا ہے، دل پہ تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں دل کتنا ہے؟ اتنا ہوگا، اتنا ہوگا. چلو جی تواڈی مان لے اتنا بڑا. زندگی میں پتہ نہیں کتنے گناہ کر دیے. ایک نقطہ لگ گیا، دوسرا لگ گیا، تیسرا لگ گیا. اور میرے آقا فرماتے ہیں دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور جب دل سیاہ ہو جائے تو میرے آقا فرماتے ہیں ایسا دل والا بندہ ہدایت قبول نہیں کرتا. یعنی جب آپ کو کوئی بندہ نماز کی دعوت دے، ذکر کی دعوت دے، نیکی کی دعوت دے، خدا نہ خواستہ آپ کے منہ سے گالی نکل رہی ہو، کوئی آپ کو کہے بندے دا پتر بن، گالیاں دے رہا ہے تجھے شرم نہیں آتی. اللہ نہ کرے کوئی بندہ اپنی ماں کو گالیاں دے رہا ہے، باپ کو کوسنے دے رہا ہے، اور کوئی اس کو روکے نہ کرو، کہتا اوئے یہ تیری ماں ہے، وہ یہ تو میری ماں ہے، میری مرضی میں جو مرضی کروں، تو کون ہوتا ہے بولنے والا؟ ایسے لوگ ہیں. وہ کہتے میری زندگی ہے، تم کون ہوتے ہو مجھے روک ٹوک کرنے والے؟ آپ جب ایسی حالت ہو جائے سمجھ لو دل سیاہ ہو گیا ہے. کیونکہ سیاہ دل ہدایت قبول نہیں کرتا. اور جب تک ایک نقطے کا بھی نشان خالی ہو، ایک نقطے کی کتنی جگہ ہوگی؟ ایک نقطہ ہلکا سا
چھوٹا سا نشان وہ اگر باقی ہے تو سمجھو ہدایت کا راستہ کھلا رہتا ہے. سبحان اللہ. اپنے بستروں کو چھوڑ کر آنے والوں، آرام کو چھوڑ کر آنے والوں، خرچ کر کے آنے والوں، اپنی تھکاوٹ اور اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر یہاں آنے والوں، تمہیں مبارک ہو. بے حمدی تعالی دل میں ابھی راستے باقی ہیں ہدایت کے. یہ اس بات کی دلیل ہے. آپ یقین کریں خدا نہ خواستہ اگر دل سیاہ ہو چکا ہوتا آپ یہاں نہ ہوتے. بھلے آپ کو کوئی بندہ کہتا میں تجھے محفل میں لے جاؤں، آپ نے کہنا تھا میں نہیں جاتا. آپ اسے کہتے میں لنگر کھلاؤں گا، انہیں کہنا میں نہیں آتا. آپ اسے کہتے میں پیسے دوں گا، اس نے کہنا تھا میں نے نہیں آنا. آپ اسے کہتے میں تجھے لے جاؤں گا، پک اینڈ ڈراپ دوں گا، اس نے کہنا تھا میں نہیں آتا. مگر کمال آفرین ہے، آپ نے اپنی سواری خود نکالی، آپ نے جیب سے خرچ کیا، آپ نے سفر کیا، دن میں آپ کام کرتے رہے. اب آپ کو آرام کرنا تھا مگر آرام کو چھوڑ کر آپ کو پتہ ہے ہم کہاں جا رہے ہیں. آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں کوئی سنگر نہیں آئے. آپ کو یہ پتا تھا ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں ڈانسر نہیں آنے. آپ کو پتا تھا ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں چھکے نہیں ہوں گے. آپ کو پتا تھا کہ ہم ذکر خدا کرنے اور سننے جا رہے ہیں، ہم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے اور سننے جا رہے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی کیل و کال سننے اور کرنے جا رہے ہیں. آپ کو پتا تھا. آپ اس مقصد کے تحت آئے. دیوانوں تمہیں مبارک ہو، لاکھ مبارک ہو. بے حمدی تعالیٰ تمہارے دل میں ایمان کے راستے باقی ہیں. بندہ ہے نا، انسان ہے، بھول ہو جاتی ہے، چاہتے نہ چاہتے ہو جاتی ہے. انسان جو ہے اللہ نہ کرے کبھی خدا نہ خواستہ غلطی اور گناہ ہو جائے، فوراً سے پہلے توبہ کرو. توبہ صرف زبانی نہیں، لسانی نہیں، قلبی توبہ کرو، دل کے ساتھ. اور میں گزارش کروں گا کہ 2 آنسو بہا. آپ کو اندازہ نہیں اپنے آنسوؤں کا. یہ جو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں نا، آپ کو شاید اس کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو. پورے مجمع میں کوئی ایسا نہیں بیٹھا جو یہ کہے کہ مجھے کبھی رونا نہیں آیا. میں نہیں روتا، سب کو رونا آیا ہوگا. زندگی میں ایک نہ ایک بار ضرور روئے ہوں گے. چھوٹے تھے، مارکس اچھے نہیں آئے، رونا آ گیا. سپلی آ گئی، رو پڑے، حالانکہ محنت نہیں کی تھی، رو پڑے. ایگزام میں فیل ہو گئے، رو دیے. جاب نہیں مل رہی، رو دیے. پرموٹ نہیں ہوئے، رو دیے. ماں نے ڈانٹ دیا، رو دیے. ابا نے مار دیا، رونا آ گیا. استاد نے مار دیا، رو پڑے. الغرض کہیں نہ کہیں ضرور رونا آیا، آنسو ضرور گرے. اور یہ جو آنسو گرتے ہیں نا، یہ بھی رقیق القلب ہونے کی علامت ہے.
رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صاحبزادے، ان کا جب وصال ہوا حضور رو دیے، جب آنسو نکلے تو ایک بدو سامنے تو کہتے ہیں محبوب آپ رو رہے ہیں، میرے بچے کا انتقال ہوا میں تو نہیں رویا؟ میرے آقا نے فرمایا تیرے سینے میں دل ہو تو سینے میں دل ہو تو رونا ضرور آتا ہے، جب دل سیاہ ہو جائے تو رونا نہیں آتا، رونا آ جاتا ہے۔ احباب یہ تو تھے وہ آنسو جو اپنی خواہشات کی تکمیل نہ ہونے پر نکلے۔ کبھی دو آنسو نکال دو خوف خدا کے اندر، اپنے گناہ کو یاد کر کے دو آنسو بہا دو۔ میرے آقا فرماتے ہیں کل قیامت برپا ہوگی، لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، اور فرمایا ایک شخص کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دے دیا جائے گا، اور قریب ہوگا کہ اس کو فرشتے جہنم لے جائیں گے۔ ہاں ہاں ہاں، اتنی دیر میں اس کی آنکھ کی پلک کا ایک بال وہ عرض کرے گا اللہ یہ کس کو جہنم بھیجا جا رہا ہے؟ مالک یہ تو وہ ہے جو تیرے خوف سے ایک مرتبہ رویا تھا، اللہ اس کی آنکھ سے آنسو چھلکا اور اس سے آنکھ کی پلک کا بال بتا رہا ہے کہ میں تر ہوا تھا۔ اللہ اکبر، کو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، پھر بولو سبحان اللہ۔ کیا کہا اس نے؟ ادھر دیکھو، ایک بار کہہ رہے اللہ آنسو نکلا تھا اور میں تر ہوا تھا۔ مولا تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوف خدا میں کوئی بندہ یا بندی روئے اور اس کی آنکھ میں سے ایک آنسو چھلکے اور ایک بار پلکوں کا اگر تر ہو گیا، اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے۔ مالک مانا یہ گناہگار ہے، یہ پاپی ہے، یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، یہ اس کے بارے میں گناہوں کے جو دفتر پڑے ہیں یہ جھوٹ کے نہیں، یہ سب گناہ اسی نے کیے، یہ جہنم کا سزاوار ہے۔ مگر مالک اس کے گناہوں کو نہ دے، اپنے محبوب کے فرمان کو دے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ ایک مرتبہ رویا تھا اور اس سے میں تر ہوا تھا، اس کو نہ دے، محبوب کے فرمان کو دے، اس کے گناہوں کو معاف کر کے اسے داخل جنت فرما دے۔ میرے آقا فرماتے ہیں فرشتے اس کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دے چکے ہوں گے، اس کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، مگر جو وہ بار اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے گا، فرمایا اس کے بائیں ہاتھ سے اعمال نامہ لے کر دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور اعلان ہوگا فلاں بن فلاں ایک بال کی گواہی کی وجہ سے ارے داخلے جنت ہو گیا۔ ایک بال کی گواہی کی وجہ سے، اللہ اللہ۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے معافی مانگو اللہ سے، چپ کے سبحان اللہ، اپنے رب سے محبتوں کے رشتوں کو جوڑو۔ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے یہ ہدایت قبول نہیں کرتا، اس لیے گناہ نہ کیا گیا۔ خدا نہ خواستہ اگر گناہ ہو جائے جلدی سے پہلے توبہ کر لو۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو۔ توبہ کیسی؟ فرمایا توبۃ نصوحا، فرمایا پکی توبہ کرو۔ اور جب بندہ پکی توبہ کر لیتا ہے تو فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ فرماتا ہے بے شک میں اللہ توبہ کرنے والے بندے اور بندی کو مقام محبوبیت عطا فرما دیتا ہوں۔ تو بھائی گناہ جو کرتا ہے وہ تو نافرمان ہے،
ایک باپ کا بیٹا نافرمان ہو، مجھے بتاؤ نافرمان اولاد کو وہ محبوب کیسا کہے گا؟ وہ جب تعارف بھی کرواتا ہے کہتا ہے اے میرا اے میرا اے میرا، ہے تو یہ میرا مگر ہے پکا حرامی، یہ میرا نہیں ہے، یہ بڑا غلط ہے، یہ بڑا کبا ہے، یہ فلانا ہے۔ اپنی اپنی لینگویج میں لوگ بتاتے ہیں، تعارف کرواتے ہیں۔ ایک ماں جب تعارف کروائے، جو تابع دار بچہ ہوگا محبت والا، اس کے بارے میں تعارف کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، اور جو تابع دار نہ ہو اس کے بارے میں تعارف کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ اور باپ وہ تو اللہ ہے، اللہ ہے، کون ہے بلا؟ اونچا بولو، پھر بولو، پھر بولو۔ بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں ماں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، باپ کو نہیں پتا، باپ کو تو وہی پتا ہے جو سامنے کیا ہے۔ ایک گناہ کیا ہو نا ماں باپ کے سامنے، ان کو نہیں بھولتا، یاد رکھتے ہیں۔ کبھی کوئی موقع آتا ہے نا کہنا چپ کر، تو وہی ہے نا وہ جس نے فلاں کیا تھا۔ ایک اللہ ہے، اس کو خلوت کے گناہوں کو پتا ہے، اس کو جلوت کے گناہوں کو پتا ہے، جو لوگوں کے سامنے گناہ کیے وہ پتا ہے، جو چھپ کر گناہ کیے اس کا پتا ہے، جو مجموع میں کیے اس کا پتا ہے، جو ارادتاً کیے اس کا پتا ہے، جو ساہن کیے اس کا پتا ہے، جو قصداً کیے اس کا پتا ہے۔ اس کے باوجود بندہ جب توبہ کرتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم رب کریم اس کی توبہ کو قبول بھی کرتا ہے، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے، بلکہ یہاں تک ہے جہاں جہاں گناہ کیے تھے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے اس جگہ سے اس کے گناہوں کے نشانوں کو مٹا دو۔ کمال کرم ہے مالک کا، فرشتے نشان مٹاتے پھرتے ہیں۔ یا اللہ یہ نشان کو مٹوا رہا ہے، کہتے ہیں یہ جگہ جو ہے نا قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ میں نہیں چاہتا، اس بندے نے توبہ کی ہے، میں قطعاً اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میرا بندہ شرمسار ہو روز حشر۔ اس نے توبہ کر لی، فرشتے نشان مٹا دیتے ہیں۔ اللہ اسے مقام محبوبیت دیتا ہے، اور پھر اللہ گناہ جتواتا بھی نہیں۔ ہماری نظر میں کیا ہے، ایک بندہ گناہ گار حج پہ جا رہا ہو نا، ہم دوسروں کو کونیے مار مار کے کہتے ہیں 7 چوہے کاگے بھی حج پہ چلی، وہ بڑا کمینہ آدمی ہے، کیسے جا رہا ہے بھئی یہ حج کرنے کے لیے، بڑا حاجی اور مومن بن کے جا رہا ہے۔ اس کے گلے میں ہار بھی ڈالیں گے، اسے مبارک بھی دیں گے، اسے یہ بھی کہیں گے دعا کر دینا، لیکن آپس میں کیا کہتے ہیں، ادھر کڑا حج، اس کا کون سا حج قبول ہونا ہے؟ یہ تو کمینہ آدمی ہے۔ ہم نہیں بھولتے، ہماری کتاب میں معافی نہیں ہے۔ میں گزارش کروں گا آج کی نشست میں بھول جایا کرو، پردے ڈالا کرو، کسی کو اپنی آنکھوں کے سامنے گناہ کرتا دیکھو پردہ ڈالو۔ یہ اللہ کی صفت ہے پردہ ڈالنا، وہ ستار العیوب ہے، وہ ایبوں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ اور اللہ کی عزت کی قسم، جو ایبوں پہ پردے ڈال دے اس جہاں میں، اللہ اس جہاں میں اس کے ایبوں پہ پردے ڈال دے گا۔ پردہ ڈال دو، میں نے دیکھا ہی نہیں۔ یہ جو بڑے بڑے بزرگوں کے آپ نام سنتے ہیں نا، داتا صاحب، بابا صاحب، خواجہ صاحب، یہ لوگوں کے گناہوں کو اچھی طرح جانتے تھے۔ یار امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے اگر کوئی بندہ وضو کرتا نا، امام صاحب کو پتہ چل جاتا، کیونکہ دوران وضو گناہ گرتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب بندہ وضو کرے، ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ گر جاتے ہیں، منہ میں پانی ڈالے تو ہلکے گناہ گر جاتے ہیں، ناک میں پانی ڈالے تو ناک کے گناہ گر جاتے ہیں، چہرے پہ پانی ڈالے تو چہرے کے گناہ گر جاتے ہیں، بازوؤں پہ پانی ڈالے بازوؤں کے گناہ گر جاتے ہیں۔ جب وہ مسح کرتا ہے سر کا، کانوں کا، گردن کا، سر کے گناہ گئے، کانوں کے گناہ گئے، گردن کے گناہ گئے۔ جب وہ پاؤں دھوتا ہے پاؤں کے گناہ گئے۔ آقا فرماتے ہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے ایسی نگاہ عطا فرمائی تھی، آپ کے سامنے جو وضو کرتا اس کے جو گناہ گرتے
آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آپ کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے یہ چھوٹا گناہ ہے کہ بڑا گناہ ہے، اور یہ گناہ کون سا ہے؟ گناہ تو گناہ ہے نا، یہ ہے کون سا گناہ؟ آپ کو سارا پتہ ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود امام صاحب کسی سے تذکرہ نہیں کرتے تھے۔ آپ کو پتہ چل جائے، مجھے پتہ چل جائے، ہم سارے جہان میں بتائیں گے اس دکاندار سے مچھلی خرید نہ کرنا، کیوں؟ یہ باسی مچھلی دیتا ہے۔ اس سے سودا نہ لینا، کیوں؟ یہ کم تولتا ہے۔ یہ بندہ جھوٹا ہے، یہ بندہ فراڈیا ہے، یہ فلانا ہے، ہم پردہ نہیں ڈالیں گے۔ ڈال دو۔ فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، فرمایا بھلائی کا بدلہ بھلائی کے ساتھ، نیکی کا بدل نیکی کے ساتھ۔ کہا کرو مہربانی، تم عرض زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری۔ یہ مہینہ بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان و شہری، فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، کو سبحان اللہ، اونچا اونچا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ، شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ، رمضان و شہر امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اور یہ مہینہ جو ہے یہ بڑی برکت والا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھو، سبحان اللہ، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو، سبحان اللہ۔ اور سنو، اس میں ایک شب ایسی آتی ہے، احباب غور سے سننا، ایک ایسی شب آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں بھلا؟ اونچا بولیے، کیا کہتے ہیں؟ پھر بولو، شب برات۔ ابھی شب برات آئی نہیں، مارکیٹ میں پٹاخے آ گئے ہیں۔ شب برات ابھی آئی نہیں، بارود اکٹھا شروع ہونا ہو گیا ہے، پٹاخے شروع ہو گئے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شب برات جو ہے پٹاخوں کی عید ہے، شرلیاں بجانے کی عید ہے، دھماکے کرنے کی عید ہے۔ نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں دو عیدیں اہل دنیا کے لیے ہیں، دو عیدیں اہل آسماں کے لیے ہیں۔ فرمایا دنیا والوں کی عیدیں دو، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اور فرمایا آسماں والوں کی عیدیں شب برات اور شب قدر ہے، سبحان اللہ۔ یہ عیدیں ہیں، یہ پٹاخوں کی عید نہیں ہے، آپ یقین کریں۔ یہ تو گناہوں سے نجات کی رات ہے، یہ بخشش کی رات ہے، یہ بچت کی رات ہے، اللہ سے کرم مانگنے کی رات ہے، اللہ سے فضل مانگنے کی رات ہے، اللہ سے رزق مانگنے کی رات ہے۔ اب آپ یہ وہی رات ہے جس رات میں اللہ کریم فرشتوں کو فرماتا ہے میری کرسی اٹھاؤ، اسے آسمان اول پہ لے لو۔ وہ کرسی کے جس کے بارے میں فرمایا واسع کرسی ہو السماوات والارض، میری کرسی اٹھاؤ آسمان اول پہ لے جاؤ۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ آسمان اول پر جلوہ افروز ہوتا ہے، رب کریم اپنے دست رحمت دراز کرتا ہے، فرشتوں کو فرماتا ہے فرشتوں جی مولا اعلان کرو۔ مولا کیا ہے؟ کوئی بیمار جو مجھ سے شفا مانگے میں اللہ شفا عطا فرماؤں، ہے کوئی بے رزق مجھ سے رزق مانگے میں اللہ رزق عطا کروں، ہے کوئی تنگ دست تنگ دستی سے نجات مانگے میں اللہ اس کی تنگ دستی دور کر دوں، ہے کوئی مقروض قرض سے نجات مانگے میں اللہ قرض سے نجات دے دوں، ہے کوئی بے اولاد مجھ سے اولاد کی بھیک مانگے میں اللہ صاحب اولاد کر دوں، ہے کوئی ایسا جو اپنے گناہوں سے نجات مانگے میں اللہ گناہوں سے محفوظ کر دوں،
ہے کوئی ایسا جو مجھ سے میرا قرب مانگے میں اللہ قرب عطا کر دوں؟ ہے کوئی ایسا جو مجھ سے میرے حبیب کا قرب مانگے میں اپنے محبوب کا قرب عطا کر دوں؟ ہے کوئی ایسا جو مجھ سے میرا دیدار مانگے میں اللہ دیدار عطا کروں؟ ہے کوئی ایسا جو مجھ سے میرے محبوب کا دیدار مانگے میں اپنے محبوب کا دیدار عطا فرما دوں؟ کیسی بڑی رات ہے یہ، کتنی بڑی رات ہے. ادھر سے کرم فضل نازل ہو رہا ہے، رحمت برس رہی ہے، چھم چھم کر کے رحمت برس رہی ہے. اور ادھر سے چھوٹے بڑے نڈلے جوان بوڑھے شرلیاں لے کے پٹاخے بجائے جا رہے ہیں، شام ٹھا ٹھا. اوپر سے رحمت آ رہی ہے، نیچے سے آگ جا رہی ہے. ہائے ہائے اللہ، کہ کیا ہوا؟ کہتے میں نے نہیں پٹاخے لانے تھے، بچے نے مجبور کر دیا، میں بچے کے مجبور کرنے پہ پٹاخے لے کر آیا. یہ آپ کا بچہ اگر آپ کو کہے مجھے ریوالور دے دو تو دے دو گے؟ آپ کا بچہ آپ کو کہے کلاشن کوف دے دو مجھے دے دیں گے؟ آپ کا بچہ آپ کے سامنے آگ کے انگاروں میں ہاتھ ڈالے آپ ڈالنے دیں گے؟ آپ کا بچہ بجلی کی ننگی تاروں کو چھو رہا ہو آپ چھونے دیں گے؟ کبھی بھی نہیں، کبھی نہیں. آپ کہیں گے یہ ننگی تار ہے، کرنٹ لگ جائے گا مر جائے گا، تیری جان کو خطرہ ہے. بیوی کہتی ہے بچہ ضد کر رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے ٹی ٹی دے دو اس کو، کہتا نا مس یوز کر بیٹھے گا تو خود کو گولی نہ مار دے، اس کی جان کو خطرہ ہے، کبھی بھی نہ دوں اس کو. وہ کہتا ہے ابا مجھے کلاشن کوف دے دے، پکڑاؤ گے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. آپ کہیں گے نہیں کہیں فائر نہ کھول دے، کوئی نقصان نہ ہو جائے. آپ کو بچے کی جان کی فکر ہے، ایمان کی کوئی فکر نہیں. بچہ ضد ہو رہا ہے، وہ تو بچہ ہے، اس کو تو نہیں پتا، آپ تو بچے نہیں. میرے آقا نے فرمایا لا خیر فی الاسراف، فرمایا فضول خرچی میں کوئی بھلائی نہیں ہے. ختم ہوگی بات. وہ زبان کہ جس کے بارے میں فرمایا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، فرمایا میرے حبیب کا بولنا میں اللہ کا بولنا ہے، اللہ کا بولنا. اللہ فرمایا میرا بولنا ہے. اور تیرا میرا محبوب چلے تو اللہ فرمائے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. حبیب میں کبھی قسم نہ اٹھاتا، مجھ کو قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں قسمیں اٹھانے سے بے نیاز ہوں، مگر میں قسم اٹھاتا ہوں اس بات کی مجھے تیرے شہر مکہ کی قسم. یا اللہ مکے کی قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ یہاں حرم کعبہ ہے اس لیے کہا نہیں، یہاں چاہے زمزم ہے کہا اس لیے نہیں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہاں صفا و مروہ اس لیے کہا نہیں. یہاں بلند و بالا پہاڑ ہے اس لیے کہا نہیں. تو مولا کس لیے اٹھا رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے قسم اٹھا رہا ہوں اس شہر کی گلیوں نے محبوب تیرے قدموں کے بوسے لیے. اللہ محبوب کے اٹھنے کی قسم اٹھائے، بیٹھنے کی قسم اٹھائے. کیسا محبوب ہے. اللہ فرمائے جو محبوب اگر معراج پر جائیں اللہ فرمائے ادھروں منی ادھروں منی، محبوبہ نیڑے نیڑے ہو. اور اللہ فرمائے فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اور محبوب اگر اپنے رب کو دیکھے
تو اللہ فرمائے ما ذاق البصر وما طغى، میرے حبیب نے جب مجھ کو دیکھا تو وہ دیکھتا ہی چلا گیا، اس نے پلکیں جھپکا کے نہیں دیکھا۔ وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہر زمانے میں میرے نبی کی تعریفیں ہوئی، سبحان اللہ۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں کھڑے ہو کے نعت کائناتیہ قصیدہ پڑھتے، سبحان اللہ۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ یا رسول اللہ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت ما تشاء۔ حسان کہہ رہے ہیں، اور کہاں حضرت سعدی کی روح بھڑکے اور سعدی وجد میں آ کر کہے بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیل خصالہ صلو علیہ، نہیں آواز نہیں آئی، صلو علیہ، صلو علیہ، صلو علیہ۔ اور کہاں بنو نجار کی بچیاں دف اٹھا کے کھڑی ہوئی، دف اٹھا کر اور ویلکم کر رہی ہیں میرے آقا کو۔ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ، ما دعا للہ دائی آئے۔ اور کہاں مولانا رومی جامی رحمت اللہ تعالی عشق رسول میں مخمور ہو کر مصطفیٰ آقا کو یاد کرتے ہیں، اور ہوا کو جب چلتا دیکھا تو اس کو مخاطب کر کے کہا نسیمہ جانے بے بتہا گزر کن سے احوالم محمد را خبر کن، تو ہی سلطان عالم یا محمد زیروئے لطف سوئے من نظر کن، سبحان اللہ۔ جامی تڑپ کر کہہ رہا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور کہاں لاہور کا اقبال کلندر لاہور وہ یہ کہے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبارے راہ کو بخشی فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں، وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین اور وہی طه۔ اور کہاں عشق رسول میں مخمور ہو کر گولڑے کا تاجدار بابا میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی، کمال عشق ہے اس کا کہ چند دن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، رو رو کر بحال ہو گئے۔ اللہ پورا مجمع بیٹھا ہے، کبھی یاد کرو ایسا اتفاق آیا ہو کہ رو رو کے بری حالت ہو، کھانا اچھا نہ لگتا ہو، کھانا اچھا نہ لگے، بیوی کہے کھانا کھا لو، کہہ رہے طبیعت نہیں کر رہی، اماں کہے کھانا کھا لے، من نہیں کر رہا میرا، بچے کہے ابا جی روٹی کھا لو، طبیعت نہیں کر رہی، اور روتا پھرتا ہو بندہ، انے بنے روتا پھرتا ہے، اتنے اٹھتے رو رہا ہے، آنسو نہیں تھمتے، پھر ابا جی آپ چپ کر کیوں رو رہے ہو؟ کیا کاروباری لاس ہو گیا؟ کہتے نہیں، رونے کی کیا ریزن ہے؟ کیوں رو رہے ہو؟ کوئی مسئلہ ہے، کوئی لاس ہو گیا آپ کو؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ لاکھ سمجھانے کے باوجود آنسو نہ رکیں، بلا کر پوری فیملی مجبور کر دے، بتاؤ رو کیوں رہے ہو بار بار؟ صبح سے دیکھے جا رہے ہیں، 2 دن ہو گئے، 4 دن ہو گئے، آپ روئے جا رہے ہیں۔ تو بندہ یہ کہے مجھے اور کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ مجھے مدینے والے کی یاد ستا رہی ہے۔ شاید زندگی میں کبھی ایسا نہ ہوا، روتے ضرور ہیں، کھڑے پیرے روتے ہیں، مگر جب کوئی اپنا ذاتی مسئلہ بنتا ہے نا تو پھر رونا آ جاتا ہے۔ ہم گئے تھے سمندر میں، 10 دن لگا دیے، شکار ہتھے نہیں چڑھا، تو بڑے رونے والی شکل بنا کے واپس آ گئے۔ آج 20 دن کے بعد جال لگا کے واپس آئے، ڈنڈا لے کر گئے، واپس آ گئے خالی کے خالی۔ اب بڑے ہرٹ ہو کر آئے، افسردہ خاطر ہو کے آگے، جب کیا ہوا؟ کہتا ہے جی مال نہیں ملا، مال لایا ہے تو طبیعت کے مطابق مال نہیں ملا، بڑا سیڈ ہے۔ میرے بنگالی بھائیوں، جب تم سمندر میں جاتے ہو، خدا کی قسم تمہیں تو ولی بننے کا بڑا بہترین موقع مل جاتا ہے، ہر طرف پانی چھلا مارتا پہ ہوتا ہے، چھلا،
پانی کی لہریں یوں یوں آ رہی ہیں، یوں یوں جا رہی ہیں. درویش جس سناٹے کو تلاش کرتے ہیں نا عبادت کے لیے کہ میں ہوں تے میرا یار ہو، نہیں سمجھے؟ جس بغداد کے غوث کا نام سنتے ہو نا، مادر ذات ولی ہونے کے باوجود 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر پڑھی ہوئی. یہ جو قادری کون ہے؟ قادری منہ سے کہنا قادری اذان ہے، قادری پڑھنا بڑا مشکل ہے. کون ہے جی؟ چشتی. چشتی منہ سے کہنا اذان ہے، چشتی بننا بڑا مشکل ہے. 40 سال تک خواجہ معین الدین اجمیری نے عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرمائی ہے. میں ایک بات کہوں، سنی کہلانا بڑا سوکھا. کون ہے جی سنی؟ ہمارے نزدیک سٹینڈرڈ سنی کا کیا ہے؟ جو یا رسول اللہ کہے وہ کون ہے؟ اور جو یا رسول اللہ نہیں کہتے ہم کہتے ہیں سنی نہیں ہے. یہ سنی نہیں. امام جعفر صادق سے پوچھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنی کون ہے؟ امام جعفر صادق وہ ہیں کہ جن کے شاگردوں میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے. امام جعفر صادق فرماتے ہیں سنی کون ہے؟ فرمایا سنی وہ ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک رسول اللہ کی سنت پر عمل کرے، وہ سنی ہے. اللہ اللہ. اس کو بتانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، لوگ اس کا چہرہ دیکھیں، اس کا لباس دیکھیں، اس کا انداز دیکھیں کہ وہ دیکھو سنی آ رہا ہے. کون آ رہا ہے؟ اللہ اکبر. امام فرماتے ہیں صوفی کون ہے؟ ہمارے نزدیک کوئی چھوٹی سی داڑھی رکھ لے ہم کہتے ہیں صوفی صاحب ادھر آنا، صوفی صاحب ہے کل سنو، صوفی جی اتنے بہنا، صوفی جی اتنے جانا، صوفی صاحب آؤ، صوفی صاحب جاؤ. ہم سمجھتے ہیں جو داڑھی رکھ لے وہ کون ہے؟ وہ صوفی ہے. امام جعفر صادق سے پوچھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صوفی کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں جو ظاہر مصطفیٰ کا کی سنت پر عمل کرے وہ سنی ہے، اور فرمایا جو باطناً مصطفیٰ کا کی سنت پر عمل کرے، یعنی اس کا علم، صبر، تحمل، شکر، ذکر سنت کے مطابق ہو، اندر اس کا سنت کے مطابق ہو، وہ صوفی ہے. معاملہ ظاہراً باطناً مصطفیٰ کی سنت پہ مبنی ہے. اللہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر پڑھی انہوں نے. ایسے نہیں مقام ملا. اور یہ خلوتیں تلوار تلاش کرتے تھے، تنہائی مل جائے، چھپ چھپ کے میں چھپ چھپ کے. ملتان کے بہاول حق ملتانی رحمت اللہ تعالی ان کے بارے میں ہے کہ 20 سال تک عراق کے جنگلوں کے اندر تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتے رہے. اللہ اکبر. اور غوث الثقلین، غوث سمدانی، الشیخ عبد القادر جیلانی، حسنی بن حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سال تک عراق کے جنگلوں کے اندر چھپ چھپ کر اللہ کی عبادت کرتے رہے. میرے بھائی شہر میں تو ایسا سناٹا ملتا ہی نہیں، ایسی تنہائی کا موقع ہی نہیں ملتا. عبادت میں جب کوئی تنہائی ملتی ہے نا اس کا مزہ ہی کچھ ہو ہے. یہ جو اعتکاف کا کنسپٹ ہے نا، یہ اس لیے تھا کہ بندہ چھپ کر عبادت کرے. اب تو خیر 30 40 100 بندہ اکٹھا بیٹھا ہے اور گپیں ہانک رہے ہیں، وہیں گٹکے چل رہے ہیں، وہیں پان چل رہے ہیں، وہیں پب جی کی گیم چل رہی ہے، وہیں ٹک ٹاک چل رہی ہے، وہیں اعتکاف بھی ہو رہا ہے. وہ اعتکاف کا کنسپٹ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جس طرح حضور غار حرا میں تنہائی تلاش کیا کرتے تھے، اسی طرح یہ کنسپٹ ہے اس کا کہ تنہائی میں بیٹھ کر چپکے چپکے چوری اللہ کو سجدہ کیا جائے، اس کی بندگی کی جائے. آپ جب سمندر میں جاتے ہیں نا، آپ یقین کریں آپ کو ایک علیحدہ ایک الگ جہان ملتا ہے. سمندر کی لہریں آ رہی ہوتی ہیں، یہ جو لہریں ٹکراتی ہیں یہ اللہ کا ذکر کرتی آ رہی ہیں. ان کے ذکر کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو. پھر اوپر سے بادل چڑھتے ہیں،
جب بادل آتے ہیں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. آپ جاتے ہوں گے بعض کا بجلی کڑکتی ہوگی, بجلی گرجتی ہوگی. جب وہ بجلی کی گرج آئے وہ بجلی کی گرج اللہ کا ذکر کرتی ہے. پھر فوار پڑتی ہے, وہ بوندیں اللہ کی رحمت کی برستی ہیں, وہ اللہ کا ذکر کرتی ہیں. پھر کیا ہی خوب ہو, تم حالت وضو میں ہو, ڈونڈا تمہارے پاس ہو, تم شکار کے لیے جال بچھا کے کھڑے ہو اور وہاں نماز کا وقت آ جائے. اللہ اکبر. لو جی اب تو بڑا آسان ہو گیا کعبے کے تعین کا کہ بندہ اپنا موبائل رکھتا ہے تو وہ بتا دیتا ہے کعبہ کدھر ہے. اگر تمہارے پاس موبائل نہیں ہے, تمہیں نہیں پتا کعبہ کدھر ہے, کمال آفرین ہے. جڑے پاسے منہ کر دو ادھر ہی کعبہ ہے. تمہارا ٹوٹا پھرتا جا رہا ہے, کبھی یوں کبھی یوں, ہوا کے تھپیڑے اس کو لے کے جا رہے ہیں. پہلے اس کا منہ ادھر تھا, اب اس کا منہ یوں ہو گیا, اب وہ منہ ادھر ہو گیا, اب وہ منہ پھر گیا, تو میری نماز ٹوٹ گئی. میرے بھائیوں تمہاری نماز نہیں ٹوٹی, نماز نہیں ٹوٹی. ارے سجدہ کعبے کو نہیں کیا جاتا, ارے سجدہ تو کعبے والے کو کیا جاتا ہے. ارے کعبہ تو ذمت کے تعین کا نام ہے. اور فرمایا فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, کہا جدھر دیکھو جلوہ خدا نظر آئے گا. تم کوشش کرو تمہارا منہ ادھر ہو. اگر تیرا ڈونڈا ہل گیا, وہ پھرتا چلا گیا, تم قیام میں ہو, قیام نہ توڑو, رکوع میں ہو, رکوع نہ توڑو, نماز میں ہو, نماز نہ توڑو, تم جدھر پھرتے جاؤ گے ہر طرف اللہ ہی اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سنو, اپنے رب کو تلاش کرو. اگر آپ حالت وضو میں وہاں رہ کے کام کریں, دیوانوں نماز کے وقت نماز ادا کرو. اور کوئی چھوٹی سی صورت تو آتی ہوگی نا. اگر پورا قرآن حفظ نہیں ہوا, ویسے قرآن پاک لے کے جایا کرو وہاں پر. چھوٹا سا قرآن, اب تو موبائلوں میں قرآن ہے, وہ آپ پاس رکھ لیں. ضروری ہے پب جی کھیلنی ہے وہاں جا کے, ضروری ہے ٹک ٹاک دیکھنی ہے, اور ضروری ہے وہاں پر نیٹ کھول کے گوگل کے ٹھنکے دیکھنے ہیں. لعنت بھیجو ایسی زندگی پہ. ارے وہاں جاؤ, قرآن پڑھو, درود تنجینہ پڑھو, صلاۃ تنجینا من جمیع الاحوال والآفات. ارے وہ پڑھو, درود بھیجو, کوئی درود جو تمہیں آئے. ارے دیوانوں وہ پڑھو. آپ یقین کریں توقعات سے بڑھ کر شکار لے کر آؤ گے. تمہارے دنیاوی معاملات بھی پورے ہوں گے, اخروی معاملات بھی پورے ہوں گے. وہاں پھر اللہ سے جو مانگو اللہ کریم تمہیں عطا فرماتا چلا جائے گا. یہ شب برات کی رات آ رہی ہے 29 مارچ. کون سی بلا؟ اونچا بولیے. 29 مارچ, 29 مارچ بروز پیر. یہ رات جو ہے 14 کا دن 15 کی رات, یہ شب برات کی رات ہے. اس رات کو اگر آپ شہر میں ہیں عبادت کرنا, آپ گھر میں عبادت کرنا. اگر آپ سمندر میں چلے گئے ٹینشن نہیں لینی. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ وہاں نہ جائیں, آپ وہاں جائیں, مگر اس شب میں آپ نے عبادت کرنی ہے. بڑی رات ہے, بڑی رات ہے, اور مالک دستے رحمت دراز کر کے بیٹھا ہے, رحمت کا ہاتھ یوں کیے بیٹھا ہے. وہ تم ادھر دیکھ, یہاں کر کے بیٹھا ہے. واہ یا اللہ, یہ فرشتے کافی نہیں تھے جو اعلان کر رہے تھے مانگو مانگو, روٹی مانگو, رزق مانگو, فراوانی مانگو, قرض سے نجات مانگو, مجھ سے بچے مانگو, مجھ سے اولاد مانگو, اور شادی نہیں ہوئی جوڑا مانگو, پیسہ مانگو, دنیا مانگو, آخرت مانگو, جو مانگو تمہیں دوں گا. اعلان ہو رہا ہے, فجر تک اعلان ہوتا رہتا ہے. اور دیوانو یہ دستے رحمت دراز کرنا کیا ہے؟ یوں کر کے بیٹھا, یوں کر کے بیٹھا ہے. یا اللہ یہ ہاتھ جو تم نے لمبا کر دیا یہ کس لیے ہے؟ کہتا ہے یہ اس لیے کر کے بیٹھا ہوں, میرا جنوں کہتا ہے اس لیے کر کے بیٹھا ہوں
تو مجھ کو یاد کر، ہمت ہے تو میں نے ہاتھ نیچے کر لیا، میرے سے ہاتھ ملا لے۔ نہیں بیٹھا آسمان پر ہے، ہاتھ یہاں تک، ارے یہ تیرا ہاتھ تھوڑی ہے، میرا ہاتھ تھوڑی ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ سمجھانے کی بات ہے، اللہ ہاتھ سے پاک ہے، ناک سے پاک ہے، آنکھ سے پاک ہے، اللہ پاؤں سے پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے۔ سمجھانا مقصود ہے، اس لیے کہ میں بیٹھا، اللہ کرسی سے پاک ہے، کرسی کا محتاج نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، ارے کائنات اس کی محتاج ہے، تو دستے رحمت کیا؟ کہا میری رحمت نیچے تک ہوتی ہے، تو میری رحمت کے رسے کو تھام لے۔ میری رحمت کو تھام لے، کس کو بولا؟ میری رحمت کو تھام لے، میری رحمت کو تھام لے۔ اللہ آپ یہ بجٹ کی رات ہے، آپ سارا سال روتے رہتے ہیں۔ میں ابھی بیٹھا تھا، کافی دوست مجھ سے ملاقات کرتے ہیں، آگے کہتے ہیں روزی میں بڑی پریشانی ہے، مجھے دعا کر دینا۔ اچھا میں کر دوں گا۔ ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہے، مجھے کہہ رہے کان آگے کر، میں نے کان آگے کر دیا۔ رزق میں بڑی تنگی ہے، میرے رزق کے لیے دعا کر دو آپ۔ اچھا اکثریت نے جو مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے نا، وہ روزی ہی کا ہی رونا ہے۔ کس کا بلا؟ اکثریت روزی کا مسئلہ ہے، پھر اس کے بعد بچوں کا معاملہ، شادی کا مسئلہ، یہ بات کے سب سے پہلے کیا مسئلہ ہے بلا؟ روزی کا مسئلہ ہے۔ اب روزی کی تلاش میں بندہ تعویذ لیتا ہے، روزی کی تلاش میں بندہ کنڈے لیتا ہے، روزی کی تلاش میں بندہ عملیات والوں کے پاس جاتا ہے، روزی کی تلاش میں بندہ جادوگروں سے ہیلپ مانگتا ہے۔ اے بندے سوچ، میری بات پہ غور کرنا، میرے اتنے بیانوں میں یہ بات نہیں ہوگی جو میں بتا رہا ہوں۔ آپ نے کیا اللہ اکبر، ثنا پڑھی سبحانک اللہم وبحمدک فتبارک اسمک، آپ پڑھتے گئے، اس کے بعد آپ نے کیا کہا؟ الحمدللہ، اونچا اونچا کیا پڑھا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ رب اللہ کا نام ہے، کس کا نام ہے بلا؟ کس کا نام ہے؟ اللہ کا ذاتی نام نہیں ہے، یہ صفاتی نام ہے، جیسے کریم، رحیم، رحمان، رحیم، غفار، غفور، ستار، قہار، جبار، حیو، قیوم، حنان، منان، یہ کس کے نام ہے بلا؟ اس کا ذاتی نام ہے اللہ۔ میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھنا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس کے لیے جو جہانوں کا پالنہار ہے۔ رب کہتے ہیں پالنہار کو، پالنے والے کو۔ کس کو؟ پالنے والے کو۔ آپ نے بھی کھڑے ہو کے کہا الحمدللہ رب العالمین، مولانا نے بھی کہا الحمدللہ رب العالمین، پیر صاحب نے بھی کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام مریدوں نے بھی کہا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس کے لیے، صرف میرا نہیں، مولوی صاحب کا نہیں، پیر صاحب کا نہیں، اس جہاں کا نہیں، عالم لاہوت کا، ملکوت کا، جبروت کا، عالم ارواح کا، عالم برزخ کا، عالم حشر کا، عالم دنیا کا، عالم حشر کا، ارے 18,000 جہانوں کا پالن ہار مالک کون ہے؟ 18,000 کتنے والا؟ بولو بولو، 18,000 جہانوں کا پالن ہار کون ہے؟ ایک ہے، وہ کون ہے بولا؟ اچھا سننا، میری بات پہ غور کرنا۔ قیام نے کہا رب ہے، قیام نے کیا کہا؟ رب ہے۔ اللہ اکبر، ادھر دیکھو، رکوع میں چلا گیا، رکوع میں کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان رب
یا العظیم. پھر کہا پاک ہے وہ کون بنا وہ پالنے والا. پھر اس کو رب کہا, رب مانا. اس کے بعد ادھر دیکھو, ادھر ادھر سے دھیان ہٹا کے میری بات کی طرف غور کرنا, تمہیں تویز گنڈے بھول جائیں گے. رکوع سے اٹھا, قامے میں آیا, سامع اللہ لمن حمدہ, کیا کہا ربنا. پھر اس کو رب مانا. اس کے بعد سجدے میں گیا, سبحان ربے یا اعلیٰ. پھر بیٹھا, پھر گیا سبحان ربے. دوسرے سجدے میں پھر یہ کہہ دیا, پھر اس کو رب مان رہا. اب پھر کھڑا ہوا, پھر قیام میں سبحان رب الحمدللہ رب العالمین. پھر شروع ہو گیا رب العالمین. پھر قامہ, رکوع, سجدہ. اب تحیات میں آیا. اب تحیات پڑھتے پڑھتے درود پاک پڑھ کر کیا کہا, رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن رب جعلنی. پھر رب منا, رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. آگے کو ربنا اغفر لی. پھر کہا بار بار تکرار. میں نے کہا جموں میں مولا بار بار تکرار کیوں کرواتا ہے؟ رب رب, قیام میں رب, رکوع میں رب, قامے میں رب, سجدے میں رب, پھر سجدے میں رب, اتحیات میں رب. میری رب والی صفت کا بندے تکرار کر. یا اللہ کیوں تکرار کروا رہا ہے؟ کہ تیرا بڑا مسئلہ ہونا ہے روٹی دا, اور یقین کر میں اس لیے تکرار کرواتا ہوں تاکہ تجھے یقین ہو جائے پالن ہار کوئی اور نہیں ہے. ارے اللہ جو مصلی پہ کھڑا ہے اس کو بھی اعتبار نہیں ہے رب وہ ہے. جو مقتدی ہے اس کو بھی اعتبار نہیں ہے. مصلی والا بھی سلام پھیر کر سب سے چندے کی اپیل کر رہا ہوتا ہے, پیسے دے دو. یار وہ کہہ دے رہا ہے میں پالنے والا. سانپ ہو, بچھو ہو, کوئی بھی ہو, یار سوچو سلیمان علیہ السلام کا نام سنا, ایک دن کہنے لگے اللہ میرا دل کرتا ہے مجھے موقع دے, میں تیری ساری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. رب کریم نے فرمایا سلیمان تو یہ کام نہیں کر سکتا. خیر میں کیسے نہ کروں, شرق سے غرب تک, شمال سے جنوب تک تو نے مجھے حکمرانی عطا فرمائی ہے. یا اللہ دریاؤں پہ, نہروں پہ, رینگتے کیڑوں پر, دھاڑتے جانوروں پر, اڑتے پرندوں پر, جنات پر, انسانوں پر مجھے حکمرانی عطا فرمائی ہے. ہوا پہ, پانی پہ, آگ پہ حکمرانی عطا فرمائی. مجھے اجازت ہے میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. اللہ کریم نے اجازت دے دی. سلیمان علیہ السلام نے دعوت کا اہتمام کیا. جنات کھڑے ہیں ڈیوٹی دے رہے ہیں, بندے کھڑے ہیں ڈیوٹی دے رہے ہیں, دیگیں پک رہی ہیں, لنگر تیار ہو رہا ہے. کیا منظر ہوگا ویسے ہی آئے. اور اس کو بھی پتہ ہے ساری مخلوق کی دعوت ہے. بڑا اہتمام کیا سلیمان علیہ السلام نے. ہوا کو کہتے یوں کر دے, پانی کو کہتے یوں کر دے, آگ کو کہتے یوں کر دے, جن کو کہتے یہ کر دے. بڑی دعوت کا اہتمام ہو گیا. اتنی دیر میں بتاتے ہیں کہ بلائے کا ایک جانور آ گیا. اس نے کہا یا نبی اللہ مجھے بڑی بھوک لگی ہے, مجھے کھانے کو دے دو. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ابھی نہیں ہوئی, تھوڑا سا صبر کر, تھوڑا سا صبر کر, میں تجھے دیتا ہوں. تو ابھی ٹائم پڑا ہے, ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے, پھر لنگر اکٹھا شروع کریں گے. اس میں رینگتے کیڑے بھی تھے, اس میں دھاڑتے جانور بھی تھے, اس میں اڑتے پرندوں کی بھی دعوت تھی, اس میں انسانوں کی بھی تھی, جانوروں کی تھی, سب کی دعوت تھی. آپ نے خبر کر میں کھلاتے ہیں مجھے. اس نے کہا یا نبی اللہ مجھے بڑی بھوک لگی ہے شدت سے.
آپ نے فرمایا صبر کر کھلاتے ہیں. اس نے کہا یا نبی اللہ مجھے بڑی بھوک لگی ہے، میں مر جاؤں گا تیرے ذمہ لگ جاؤں گا. میں اب بھوک سے مر گیا نا تمہارے ذمہ بھیٹ ہو جاؤں گا. میں کہوں گا اللہ سلیمان کی وجہ سے مر گیا ہوں تو لہٰذا مجھے دے دے، باقیوں کو بعد میں دیتے رہنا. میرے آقا فرماتے ہیں سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اچھا چل تو پہلے کھا لے، پہلے تو کھا لے، باقیوں کو بعد میں دے دیں گے. اس نے جو کھانا شروع کیا، کھاتے کھاتے جو پوری مخلوق کے لیے لنگر پکایا تھا نا سارا وہ کھا گیا، کچھ بھی نہیں بچا. اس کے بعد اس نے کہا سلیمان جی اور دے دے، میری بھوک نہیں مکی، میری بھوک ختم نہیں ہوئی، مجھے اور دے دے. سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر گئے، کہتے اللہ تیری عزت کی قسم رب العالمین تو وہ ہے. تو ہی ہے جو پالنے والا ہے. مولا مجھے معاف کر دے. اللہ اللہ پہ یقین کرو. تعویذات پہ، گنڈے پہ یقین کرنے والے افسوس صد افسوس. ایک گنڈے کی طاقت پہ یقین ہے، ایک تعویذ کی طاقت پہ یقین ہے، جس کے اوپر ایک ننگ گھڑا جن کا نقشہ بنا ہوتا ہے اس پہ یقین ہے. تجھے اللہ پہ کوئی یقین نہیں. ارے اللہ ہے، اللہ بولو بولو ہے اللہ. ارے یہ میرے نبی کی رحمت نہیں تو کیا ہے؟ آقا کے کرم سے ہمیں بار بار موقع ملتا ہے کہ توبہ کر لو. کہ میری نہیں سنتا، تیری سنے گا. پاپی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، گناہگار بندہ ہے، اتنے گناہ کہ فرش سے عرش تک گناہ گناہ ہیں اس کے. اگر وہ توبہ کر لے میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کریم اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. یہ بجٹ کی رات آ رہی ہے، بجٹ کی شب برات کی رات. پورے سال میں کس کو کتنا رزق ملنا ہے فرمایا اس رات میں لکھا جاتا ہے کس کو کتنی روٹی ملنی. اس رات میں لکھا جاتا ہے پورے سال میں کس کس کی موت ہوگی. اس رات میں لکھا جاتا ہے کس کے ہاں بیٹا ہوگا. اس رات میں لکھا جاتا ہے کس کے ہاں بیٹی ہوگی پورے سال میں. اس رات میں لکھا جاتا ہے اس سال حج پہ کس کا بلاوا ہوگا، عمرے پہ کون آئے گا، حرمین شریفین کون دیکھے گا. اس رات میں بجٹ تیار ہوتا ہے. کیا ہے یار آپ کا اور میرا بجٹ لکھا جا رہا ہو آسمانوں پر اور ہم بیٹھ کر رو رہے ہوں، نفل پڑھ رہے ہوں، صلاۃ و تسبیح پڑھی، نوافل پڑھے، قرآن پڑھا، اللہ کا ذکر کیا اور گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کا وسیلہ پیش کر کر کے، ید اللہ کے گورے ہاتھوں کا وسیلہ پیش کر کر کے ہم دعائیں کر رہے ہوں. خدا کی قسم یہ ہو ہی نہیں سکتا. میرے آقا نے فرمایا اس رات کو اللہ ضرور سنتا ہے، ضرور سنتا ہے، ضرور سنتا ہے. جن گھروں میں جمع سال بچیاں بیٹھ رہی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، اس رات کو شب بیداری کرو. جس کی جاب نہیں لگ رہی اس رات میں شب بیداری کرو. جو پروموٹ نہیں ہو رہا اس رات میں شب بیداری کرو. جس کو محبوب کا دیدار نصیب نہیں ہو رہا ارے اس رات میں شب بیداری کرو. جس کا سینہ ایمان سے خالی ہوتا محسوس ہوتا ہے اس رات میں شب بیداری کرو. قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا ارے اس رات میں شب بیداری کرو. ذکر کرنے کو دل نہیں کرتا اس رات میں شب بیداری کرو. ارے نماز پڑھنے کو طبیعت نہیں کرتی اس رات میں شب بیداری کرو. درود پڑھنے کو دل نہیں کرتا اس رات میں شب بیداری کرو. اللہ کی بارگاہ میں گریا کرنے کو دل نہیں کرتا اس رات میں شب بیداری کرو. رونا نہ آئے ارے رونی شکل بنا کر اللہ کی بارگاہ میں ارے گڑ گڑاؤ. خدا کی قسم میرے نبی نے فرمایا جو رونی شکل بنا کر دعا کرے وہ حج میں بعد میں کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو بھی قبولیت کا درجہ پہلے عطا فرما دیتا ہے. جاگو گے جاگو گے جاگو گے شب بیداری کرو گے اللہ کی بارگاہ میں گریا کرو گے مناجات کرو گے. خدا کی قسم دیکھنا صحیح رات کے منگو دیکھو کیونکہ وہ بار بار سے ادھر سے آواز پتہ کیا دی ہے آپ نے جو مانگا ہے نا آپ کے لیے بھی خصوصی طور پہ آپ بڑے پریشان پھرتے ہیں ہے نا. تھوڑی نہیں گل کر تھوڑے پیچھے ایک درویش بیٹھا ہے
ہے نا پریشان پھرتا ہے. جو کہتا ہے نا میں جاتا ہوں تو ڈونڈا جیسے لے کے جاتا ہوں ویسے آ جاتا ہوں. جو کہتا ہے میرا نکو مجھے پریشان کرتا ہے، فقیر دعوت فکر دیتا ہے. تجھے نکو اگر پریشان کرتا ہے اس رات میں عبادت کر، تیرا نکو تینوں تنگ کرے میرے پھانڈ لیا چل. اللہ حضرت صاحب آپ کو پکڑنا کہاں اتنا آسان تھوڑی ہے. آپ تو چلے جائیں گے پنجاب چلے جائیں گے، آپ کو کیسے پکڑیں گے؟ آپ کو پکڑنے کے لیے وہاں آئیں گے، ٹینشن نہ لو. میں ہر مہینے کراچی آتا ہوں انشاءاللہ العزیز. اگلے مہینے پھر میں آ رہا ہوں. کون سی تاریخ کو؟ یہ دیکھیں 11 اپریل کو استقبال رمضان کا اجتماع ہے کورنگی میں وہاں آ رہا ہوں. تو شب برات گزر چکی ہوگی. یہ شب برات کا ہمارا 29 مارچ کو روح پرور اجتماع ہے کوکاڑا میں. اگر آپ وہاں آ سکتے ہیں وہاں آئیں، اگر نہیں آ سکتے آپ جہاں ہیں. آپ کیا بتا رہا ہوں بھلا، آپ جہاں ہیں آپ وہاں عبادت کریں. اچھا میرے بھائیو، اگر آپ ساری رات نہیں جاگ سکتے، مجبوری ہے ساری رات نہیں جاگ سکتے، یار آدھی رات جاگ لو. میں بھی آدھی رات نہیں جاگ سکتا. میرے بھائیو 2 گھنٹے جاگ لو. 2 گھنٹے نہیں جاگ سکتا، اور یار 1 گھنٹہ جاگ لو. حضرت میرے کو اتنا ٹائم نہیں ہے. فقیر دعوت فکر دیتا ہے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لو، پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لو. تیرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے آدھی رات عبادت میں شمار کی جاتی ہے، جو نماز فجر جماعت سے پڑھے ساری رات عبادت میں شمار کی جاتی ہے. کچھ تو کرو، کچھ تو کرو. نماز پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا مانگو. رونا نہ آئے، رونی شکل بنا لی. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کو رونے والی شکل بھی پسند ہے. حالانکہ اسے آپ کے سامنے کوئی بندہ جھوٹ موٹ کی رونے والی شکل بنائے، آپ کہیں گے جھوٹ بولتا ہے، فراڈیا ہے. دیکھو اس کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں نکلا، کیسے منہ بنا کے بیٹھا ہے. اللہ تو دلوں کے راز کو جانتا ہے، اسے پتہ ہے کہ رونا نہیں آیا. پر میرے آقا فرماتے ہیں رونے والی شکل بنا کے بندہ بیٹھا ہوں. آقا فرماتے ہیں اللہ کو یہ ادا بھی پسند ہے. اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، بندہ جو مانگتا ہے دے دیتا ہے. وہ یار جو رونے والی شکل بنا کے دعا مانگے اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اور جو دعاؤں میں آنسو ڈالتا ہوگا کیا خبر مولا اسے کیا کیا عطا فرما دیتا. یہ آنسو بڑے کام کی چیز ہیں. آپ یقین کریں ان آنسو سے قلب سیاہ قلب منور ہو جاتا ہے، دل کا زنگ اتر جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ بڑی رات ہے، اور اس رات میں میرے آقا فرماتے ہیں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ کریم میرے گناہگار امت کو بخشش کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے. جس قبیلے کا میں نے نام لیا ہے نا، ان کے پاس ہزاروں کی تعداد میں بکریاں تھی، اور میرا ایک بکری کے آپ صبح کوئی بکری پکڑ لو اس کے بال گن کے دکھا دو. اچھا بکری جوڑے نہیں، بکری کا جسم تو بڑا ہوتا ہے. دیکھو نا تمہارے اور میرے سر پہ بال ہیں، ٹھیک ہے، میرے سر کے بال تو اب اتنے وہ رہے ہی نہیں، جوان بچے بیٹھے ہیں. یہ جو میرے سر پہ جو تھوڑے سے بال ہیں، کوئی مجھے کہے نا کہ یہ بال گن کے دکھا دو حضرت جی، میں نہیں گن سکتا. اتنی تعداد ہے ان بالوں کی. اور آپ کے سروں پہ جو بال ہیں ماشاءاللہ وہ گنے جاتے ہیں؟ نہیں گنے جاتے. یہ کتنا سر ہے بھائی، ایک ہاتھ کے نیچے آ گیا. آقا کیا فرماتے ہیں بکری، اور بکری کا کتنا بڑا جسم ہوتا ہے اور کتنے بال ہوتے ہیں. اور میرے بھائیوں ایک بکری نہیں، ہزاروں کی تعداد میں بکریوں کے ریوڑ کی مثال دی گئی. یعنی اتنی تعداد میں، یعنی مثال یہ ہے ان گنت بے حد بے شمار میری گناہگار امتیوں کو رب کریم شب برات کی رات کو بخشش کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے. جو لمحہ بھر کے لیے عبادت کرے، اللہ کی بارگاہ میں گریہ کرے، معافی مانگ لے، اللہ کریم اسے بخشش کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے. افسوس افسوس اتنا کرم ادھر سے ہو رہا ہو، ہم ادھر سے تینیں لگا کے کھا.
شروع. نہیں نہیں میرے بھائیوں، اس رات کو عبادت کرنی ہے. کیا کرنے والا؟ بولو بولو، کیا کرو گے؟ عبادت کرنی ہے. اوپر سے رحمت برس رہی ہے، ہم نے اللہ سے بخشش مانگنی ہے. اور بدبختی ہے یار، کتنے بندے بخشے جائیں ہمیں بخشش کا پروانہ نہ ملے. اور آخر میں یوں کہوں گا کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا کرم ہو رہا ہوتا ہے مگر اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بخشش کا پروانہ نصیب نہیں ہوتا. محبوب وہ کون سے ہیں؟ فرمایا عادی شرابی. اوئے اوئے اوئے، لوگ چسکیاں لگانے کو گناہ بھی نہیں سمجھتے آج کے دور میں. عادی شرابی، دوسرا عادی زانی. استغفر اللہ. عادی زانی، بوڑھا زانی. استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کو بخشش کا پروانہ نہیں. سود خور، والدین کا نافرمان اور قطع رحمی کرنے والا. فرمایا قطع رحمی کرنے والے کی بخشش نہیں. وہ قطع رحمی کیا ہے؟ خالہ سے رشتہ توڑ دیا، خالو سے رشتہ توڑ دیا، مامے سے رشتہ توڑ دیا، ممانی سے رشتہ ختم کر دیا، باپ سے رشتہ ختم، ماں سے رشتہ ختم، بہن سے رشتے توڑ دیے، بھائی سے ہائے ہائے ہائے. آج کی نشست میں شرکت کرنے والوں، فقیر دعوت فکر دیتا ہے. اس رات کو جب آپ نے بیٹھنا ہے اس سے پہلے جس سے رشتے توڑے ہیں جوڑ لو، جوڑ لو. جس بہن بھائی کو چھوڑا ہے ان سے رشتوں کو جوڑو. کہا میں نے نہیں توڑا، انہوں نے رشتہ توڑا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں فی السلم من قطعتا، جو تجھ سے رشتوں کو توڑے تو اس سے رشتوں کو جوڑ. آپ رشتوں کو جوڑیں. اتنی بڑی رات میں قطع رحمی کرنے والے کو کوئی بخشش کا پروانہ نہیں ہے. مصطفیٰ قسم کی کچہری سجی ہوئی ہے، حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا ہماری مجلس میں جو قطع رحمی کرنے والا بیٹھا ہے اٹھ کے چلا جائے. ایک صاحب اٹھے چلے گئے واپس آئے. اب صحابہ اس سے پوچھ رہے ہیں تم کہاں گئے تھے؟ کہتا ہے میں مصطفیٰ قسم کا فرمان سمجھ گیا کہ یہ اشارہ میرے آقا میری طرف کر رہے تھے. میں نے اپنی خالہ سے رشتہ توڑا ہوا تھا، میں گیا اٹھ کے میں نے خالہ سے معافی مانگی ہے، اس سے رشتہ ناتا جوڑا ہے اور میں واپس آیا ہوں. یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا اس لیے فرمایا کہ میرے رب نے فرمایا جس مجلس کے اندر قطع رحمی کرنے والا بیٹھا ہو اس مجلس میں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی. جس مجلس میں قطع رحمی کرنے والا بیٹھا ہو اس مجلس میں جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ قطع رحمی کرنے والا اپنے گناہ سے معافی نہ مانگ لے. ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. باپ سے رشتے توڑ دیے، ماں سے توڑ دیے. آج کی نشست میں شرکت کرنے والوں، فقیر دعوت فکر دیتا ہے خدا کے لیے جس سے رشتہ توڑا ہے رشتے جوڑو گے انشاءاللہ. اپنے نبی پر مکمل ایمان رکھو، نبی کے فرمان پر مکمل ایمان رکھو، نبی سے سچی محبت کرو اور میرے آقا نے جو دیا اس کو لے لو. وما آتاکم الرسول، جو رسول دیتے لے لو، جس سے روکے رک جاؤ. آؤ آج کی نشست میں شرکت کرنے والوں، فقیر دعوت فکر دیتا ہے. آج بیٹھ کر تحیہ کرو. آپ نے جو میسج سنا آپ آگے دیں گے، اپنے گھر والوں کو سنائیں گے، ان کو بھی شب داری کے لیے تیار کریں گے، ان کی بھی ذہن سازی کریں گے. آپ جہاں جہاں کام کرتے ہیں ان کی بھی ذہن سازی کریں گے. آج جو سمندر کو کام چھوڑ کر یہاں آئے ہیں انہوں نے کل سمندر میں جانا ہے. اپنے کام سے گزارش کروں گا ان کو جا کر کے میسج دینا. جو دوست نہیں آئے، جو آپ کو وہاں کشتی میں ملیں، ڈھونڈے میں ملیں، ان کو جا کر میسج دینا اور شب برات کی تیاری رکھنا. اور پھر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ سب کے لیے دعا کرو.
اپنے شہر کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اور میں کہوں گا اپنے ملک کے لیے. اور یہ جو کرونا کا شور مچا ہوا ہے، کرونا کی وبا، اس کی بلا سے نجات کے لیے دعا مانگنا. کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ آپ یہ نہ سمجھے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوگی، پیر صاحب آپ کی دعا قبول ہوگی. نہیں، میرا کوئی اور رب ہے، تمہارا اور رب ہے. خدا دی قسمیں، جیڑا میرا ہے وہی تہاڈا ہے. جو میرے لیے کریم ہے وہ تمہارے لیے بھی کریم ہے. پوری امت مصطفیٰ کے لیے دعا کرنا. کرو گے؟ پوری امت کے لیے دعا کرو، عالم اسلام مسلم امت کے لیے دعا کرو. اور جو حرمین شریفین کے دروازے بند ہوئے پڑے ہیں، آپ نے اس کے لیے شب میں خصوصی دعائیں کرنی. کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ رو رو کر دعا کرنی ہے. یا اللہ، ہم گناہ گاروں کا ایک ہی تو سہارا ہے، وہ دروازے رحمت کے ہمارے لیے کھول دے. کرو گے دعا؟ اس شب میں خصوصی دعا کرنی آپ نے گڑ گڑا کر. عالمی پالیسی ہے کیا کہ اس سال بھی رمضان کی تراویح نہیں ہونے دینی. عالمی پالیسی ہے اس سال بھی اعتکاف نہیں ہونے دینا، مساجد میں عید کے اجتماعات نہیں ہونے دینے. عالمی پالیسی ہے اس سال بھی حج نہیں ہونے دینا. کہاں 30 لاکھ سے زیادہ مسلمان حج کرتے تھے، کہاں 10,000 پچھلے سال مخصوص لوگوں نے حج کیا. یہ زیادتی ہے، سراسر زیادتی ہے، عالمی سازش ہے. حج سے روکو اس مسلمانوں کو. آپ نے بیٹھ کر ہمارے پاس اور کیا ہے؟ توپیں ہمارے پاس نہیں، ہتھیار ہمارے پاس نہیں ہیں، اور کچھ تو ہے. ارے وہ دعا ہے. کیا ہے بابا؟ بولو. میں نہیں کہہ رہا، تمہارے میرے نبی نے فرمایا اب دعا سلاح المومن، فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے. اپنا ہتھیار استعمال کرو. کرو گے؟ کرو گے؟ ہتھیار استعمال کرو گے؟ ہتھیار استعمال کرو گے؟ اب دعا سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. اپنا یہ ہتھیار استعمال کرو. دعا کرو اپنی خلوتوں میں، اپنی جلوتوں میں، گڑ گڑا کر. اور انشاءاللہ میرا دل کہتا ہے، میرا دل کہتا ہے. میں اگلے دن بیٹھا تھا، اسی حدیث پاک کو پڑھ رہا تھا، اور میں، آپ یقین کریں، میں سر سجدے میں رکھا، دعا کرتا رہا بیٹھ کر. میں نے کہا یا اللہ حرمین شریفین کے دروازے کھول دے. دعا کر کے میں فارغ ہوا. میں اسی دن ہی نیوز دیکھ رہا تھا، پٹی لگی ہوئی تھی کہ خادم حرمین شریفین نے کہا ہے کہ اس سال مسجد نبوی میں تراویح کی اجازت ہے. اور آپ یقین کریں دنیا دعا کر رہی ہوگی، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ وہ جو اس وقت دعا کی تھی، یہ اس دعا کا نتیجہ ہے. دعا کیا کرو، یقین کے ساتھ کیا کرو. جب تم بادل برسے، بارش ہو، تو یہ بھی یقین کرو کہ میری دعا اللہ نے سنی ہے. سبحان اللہ. وہ سنتا ہے، وہ بولو ارے وہ سنتا ہے. یہ نہ سوچا کرو میں گناہ گار ہوں، میں پاپی ہوں. خدا کی قسم جب بندہ اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، دعا مانگتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم وہ دعائیں آسمانوں کو چیرتی ہوئی اوپر جاتی ہیں. سبحان اللہ. آپ نے دعائیں کرنی ہیں کرونا کی نجات کے لیے، وبا بلا کی نجات کے لیے. آپ نے دعا کرنی ہے عالمی سازش سے نجات کے لیے. آپ نے پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے دعا کرنی ہے. آپ نے دعا کرنی ہے خدا کرے ہم سب ایک ہو جائیں، ہم سب نیک ہو جائیں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نصیب ہو جائے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، ہم نے جو پڑھا جو سنا، اللہ کریم اسے قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. آپ جہاں بیٹھے تھے اپنی اپنی جگہوں پہ 10 وقت تک کھڑے ہو جائیں درود و سلام کے لیے. مصطفیٰ جانے رحمت کو سلام
شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں، وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں، ایسی نورانی ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، آسیوں حاملوں دامن مصطفیٰ، آسیوں حاملوں دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یا الہی صدقہ ذکر رسول، یہ سلام آج ذرا ہو قبول، ذکر اللہ تمام افواہ کی آئیے گا تشریف رکھیے، اطمینان سے بیٹھے تمام دوست، جس کا دل محفل سے خوش ہوا ہے بلند آواز سے بولے سبحان اللہ، ذرا اور سے بولے زور سے۔ کتنی خوش بختی ہے ہماری کہ ہمارے پیر طریقت رہبر شریعت عالمی مبلغ اسلام حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ محمد یوسف نقشبندی مجددی دامت برکاتہ عالیہ ہمارے درمیان تشریف فرمائے۔ اس موقع سے ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے جو دوست ابھی کہیں بھی بیعت نہیں ہوئے اور وہ مرید ہونا چاہتے ہیں، اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں، جو میرے بھائی اور بہنیں اس سلسلے کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں اور جو داخل ہو چکے ہیں، جو مرید ہیں پہلے سے، وہ بھی جب حضرت صاحب بیعت لیں تو اپنا ہاتھ بلند کر کے وہ بھی بیعت کے الفاظ دہرائیں اور اپنی بیعت کی تجدید کریں۔ تو جو بڑا اچھا موقع ہے کہ حضرت صاحب تشریف فرمائیں اور شعبان معظم کا بہت پیارا یہ مہینہ ہے، کیوں نہ مل کے ہاتھ پہ توبہ کر کے اپنے رب کو منا لیں۔ اپنے بہت اچھا موقع ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا، یہ بیعت کو توبہ بھی کہتے ہیں۔ تو تمام دوست اپنا ہاتھ بلند کریں گے سیدھا، اور جو کلمات حضرت صاحب پڑھائیں گے، جو بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ بھی اور جو ہو چکے ہیں وہ بھی، میری مائیں اور بہنیں وہ بھی جو بیعت اس سلسلہ عالیہ میں کرنا چاہتے ہیں، تو تمام دوست جس طرح سے حضرت صاحب پڑھائیں گے اسی طریقے سے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا اللہ میری سب گناہ سے توبہ، یا اللہ میری سب گناہ سے توبہ، یا اللہ میری سب گناہ سے توبہ، آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، نماز پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، اللہ اللہ کروں گا، بیعت قبول ہے،
بیت قبول ہے، بیت قبول ہے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ مولا کریم ختم خواجگان کا تحفہ، ذکر پاک کا تحفہ، درود پاک کا تحفہ، کلمہ پاک کا تحفہ، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تحفہ، بیان کا تحفہ، صلاۃ و سلام کا تحفہ، لنگر کا تحفہ، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدس دی خدمت ہدیتاً تحفتاً عاجلاً اکبر پیش کی تجمع۔ آپ دے تو پہل اس کا ثواب جمیع الانبیاء شہداء صالحین نقشبندیہ سور وردیہ چشتیہ قادریہ غیثیہ خاندان دے بزرگاں دی ارواحاں پہنچانا۔ بالخصوص مولا کریم اس کا ثواب کلم اولیاء کراچی دے ارواح پاکاں پہنچانا۔ آمین۔ اس کا ثواب میرے پیارے قبلہ عالم رحمۃ اللہ تعالی پروردگار عالم نے اس کا ثواب حضرت بابا شاہ جلال رحمۃ اللہ تعالی، حضرت قطب الأقطاب حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی، حضرت نور احمد رحمۃ اللہ تعالی دی روحاں پہنچانا۔ میرا مولا انہاں نے تو پہل اس پاک محفل دا ثواب نور محمد صاحب دے والدین مرحومین مغفورین دے روحاں پہنچانا۔ حاضرین جماعت دے جو عزیز رشتہ دار اور احباب دنیا تو پردہ کر چکے، میرا مولا سب دیاں روحاں پہنچانا۔ ہر مسلمان مرد جن عورت جو گزریں جو ہوئے جو ہوں گے سب دیاں روحاں پہنچانا۔ میرا مولا اس کی برکت دینا، مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ قبول کو منور فرما، اے اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، اے پروردگار عالم اس پاک محفل کا صدقہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اے اللہ میں آئندہ گناہوں سے محفوظ فرما، اللہ کریم ہمارے عیبوں پہ پردہ پوشی فرما، یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ عبد المالک صاحب کو صحت کاملہ عطا فرما، شفیع صاحب کو صحت کاملہ عطا فرما، جو بیمار یہاں ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرما، یا اللہ قرضداروں کو قرضوں سے نجات دے، اے اللہ بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما، یا اللہ جو تیری یاد سے غافل ہیں یاد کی نعمت نصیب فرما، جو بے ادب ہیں ادب کی توفیق دے، جو بے نمازی ہیں نماز پڑھنے کی توفیق دے، یا اللہ حضور علیہ السلام کی امت کے حال پر رحم فرما، ہر آنے والی بلا سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما، اے پروردگار عالم ہمارے قلب سیاہ کو قلب منور فرما، اللہ ہماری روحوں کو پاک کر دے، اللہ ہمیں گندے اور غلیظ وساوس سے نجات عطا فرما، اے پروردگار عالم ہمیں سجدوں کی لذت دے، عبادت کی حلاوت دے، ذکر اذکار اور درود و سلام کی حلاوت عطا فرما، اے اللہ ہم نے آج کی نشست میں جو بیان سنا عمل کی توفیق دے، عمل میں اخلاص کی توفیق دے، ہم سب کو ریاکاری سے بچا لے، اس ماہ شعبان کے فیوض و برکات سے ہم سب کو مستفید فرما، اس کی برکتوں اور رحمتوں سے مستفید فرما، اے اللہ شب برات کی رات کی قدر کی توفیق دے، اس کے فیوض و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق دے، ہمیں خرافات بدعات سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں بندگی کی توفیق دے، اے اللہ جیسے تو نے آج ہم پر کرم کیا، یا اللہ بار بار یہ کرم فرماتے رہنا، اے اللہ ہمیں غفلت سے محفوظ فرما، اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں روسیائیوں سے محفوظ فرما، اے اللہ اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کے قدم بقدم چلنے کی توفیق عطا فرما، جس دوست نے محفل پاک کا اہتمام کیا، دامے درمے سخنے جس نے ایثار کیا، مولا ان کا ایثار قبول فرما، اللہ ان کا چراغاں قبول کر لے، اے اللہ ان کا لنگر قبول کر لے، اے اللہ ان کی محفل قبول کر لے، اے اللہ ان کو ان کے گمان سے زیادہ عطا فرما، یا اللہ ان کی روزی میں برکتیں دے، وسعتیں دے، آسانیاں پیدا فرما، دین و دنیا بہتر فرما، اے پروردگار عالم یہ دوست اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر تیری رضا تیرے حبیب علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے،
مالک ان دوستوں کا آنا بیٹھنا خرچ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، سب دوستوں کے رزق میں برکتیں وسعتیں اور آسانیاں پیدا فرما، یا اللہ اس آبادی کی خیر فرما، اے اللہ اس شہر کی خیر فرما، اہل شہر کی خیر فرما، ملک پاکستان کے حال پر رحم فرما، پاکستان کو استقامت عطا فرما، عالم اسلام مسلم امہ کی خیر فرما، اے اللہ یہ کرونا وائرس اس قسم کے جو بھی وائرس ہیں ان زمینی آسمانی آفات بلیات سے ہم سب کو محفوظ فرما، پوری دنیا کو محفوظ فرما، اے اللہ اے اللہ اے اللہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دے، سچا عشق دے، سچی اتباع اور اطاعت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ حرمین شریفین کے دروازے کھول دے، آمین، اے اللہ حرمین شریفین کے دروازے ہر خاص و عام کے لیے کھول دے، سازشیوں کو ان کی انجام تک پہنچا دے، مولا تو کرم فرما، مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا صدقہ ہم مسکینوں کی دعا قبول فرما، اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے، ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت عطا فرما، گنبد خضرا کے جلوے عطا فرما، گنبد خضرا کے جلوے عطا فرما، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل دعا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔